جہاں ریاست ناکام ہوتی ہے وہاں سیاسی قیادت حالات کو کنٹرول کرتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی حالات کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو تعاون کرنے کی پیشکش، کہا اپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن ضرورت پڑی تو ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ موجودہ صورتحال کو سیاسی لوگ ہی ختم کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو بااختیار بنائیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کر دیا۔ بولے ریٹ ختم ہو چکی ہے، صورتحال کو واپس لایا جا سکتا ہے لیکن طاقت کے بجائے پارلیمنٹ کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ مولانا نے اختر بینگل کا استعفیٰ بھی انہی حالات کا شاخسانہ قرار دے دیا، باور کرا دیا کہ سیاسی قائدین کو ملک کے لیے غیر ضروری سمجھنا حماقت ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر بینگل کی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ اختر بینگل اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان تفصیلی ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان مختلف سیاسی امور پر گفتگو۔ گرینڈ اپوزیشن اتحاد نے اے پی سی بلانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کا مل کر معاملات طے کرنے پر اتفاق۔ اپوزیشن اتحاد کا بلوچستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ نیوز کانفرنس کے دوران محمود خان اجگسئی نے باور کرا دیا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے، اے پی سی بلا لی تو احتجاج نہیں ہوگا۔ واضح کیا کہ تمام جماعتیں آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت نے اختر بینگل کا استعفیٰ تشویشناک قرار دے دیا۔ اسد کیسر نے اپوزیشن اتحاد کی بیٹھک کے بعد نیوز کانفرنس میں اسپیکر اسمبلی سے بلوچستان کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا حکومت پارلیمان کو بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ دے، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے حکومت کو مشاورت کرنی چاہیے۔ لطیف کھوسہ بولے آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، حکومت کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت ہی نہیں۔ بی این پی سربراہ اختر بینگل کو منانے کے جتن، رانا ثناء اللہ کی قیادت میں لیگی وفد ملاقات کے لیے پہنچا، استعفیٰ واپس لینے کی درخواست، تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ اختر بینگل کی واپسی کے لیے پر امید، کہا اختر بینگل کے سامنے نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے، پارلیمنٹ کا حصہ رہیں اور بلوچستان کے لیے بہادری سے لڑتے رہیں۔ تحفظات وزیر اعظم تک پہنچانے کی بھی یقین دہانی۔ اسپیکر ایاز صادق نے بھی اختر بینگل کے استعفے پر کارروائی روک دی۔ اختر بینگل کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات متوقع۔ تحریک انصاف کے وفد کی بھی اختر بینگل سے ملاقات، استعفیٰ واپس لینے کی درخواست، بلوچستان کے مسائل پر مشترکہ جدوجہد کی تجویز بھی دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ استعفیٰ کسی مسئلے کا حل نہیں، پارلیمان میں رہ کر آواز اٹھائیں تو ہی مسائل حل ہوں گے۔ اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے آئینی جدوجہد جاری رکھنے کا بھی عزم۔ سردار انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں نے ان کو بیل کر دیا، تو کیا آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرے خیال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے۔ سردار اختر بینگل کا استعفیٰ واپس لینے سے انکار، کہا منعقد کرنے والوں کو قائل کر لیا، بلوچستان میں مظالم اور ریاست کے نظر انداز کیے جانے نے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ ریاست میں عدلیہ، پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت اور میڈیا شامل ہے۔ بلوچستان میں عسکریت پسندی اور جذباتیت لانے کا کام ریاست نے خود کیا۔ ریاست نے اپنی زیادتیوں اور ناانصافیوں سے لوگوں کو مشتعل کیا۔ بلوچستان کا مسئلہ کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ مشن یہاں سے جائے اور دیکھے حالات کیا ہیں۔ مسنگ پرسنز کے بارے میں فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی ہم نے بات نہیں کرنا، تو فیڈریشن کیسے چلے گی، ملک کی اکائی کیسے چلے گی؟ اکانومی کا تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اس کو تو زمین دوز کر دیا۔ لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں لاپتہ افراد پر فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا، کہا کمیشن جائے اور حالات کا جائزہ لے۔ بلوچستان حکومت کے وزراء لوگوں سے بات نہیں کر سکتے، کمیٹی بنا کر لوگوں سے بات چیت بھی کی جائے۔ سوال کیا کہ بات نہیں کریں گے تو وفاق کیسے چلے گا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس،
अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने SHO थाना बाराकऊ को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। कहा अली अमीन गंडापुर की टांग में तकलीफ है, हाजिर नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके असम्बली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा असम्बली इजलास मुलतवी हो चुका। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। सरकारी तौर पर भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं गवर्नर कहेंगे तो अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लेंगे। फैसल करीम कुंडी शौक पूरा कर लें, हमारे पास 3/4 से ज़्यादा अक्सरियत है। गवर्नर KP गैर ज़रूरी बयान दे रहे हैं। करप्शन के इल्ज़ामात पर जिन वज़रा को निकाला गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी से लंदन में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन 2 तरफ़ा करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर शराकतदारी के अज़्म का अदा। इसहाक डार बरतानी हम मनसब अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मिलेंगे। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 35 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली से मंजूर 4 बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ज़ाब्ता फौजदारी, इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर से मुतल्लिक बिल्स पर रिपोर्ट पेश होंगी। वज़ीर दिफा क़ायद आसिफ धन कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 भी ऐवान में मंजूरी के लिए पेश होगा। ऐवान में सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली में RPPs, लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आसफा भुट्टो ने आवाज़ बुलंद कर दी। सवाल किया कि आखिर शहरियों को तवील लोड शेडिंग के अज़ाब का सामना क्यों है। याद दिलाया कि हुकूमत दावा करती है कि सरप्लस बिजली मौजूद है, तो फिर 18-18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ का आसफा भुट्टो को जवाब। आगाह किया कि बिजली का न होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी न होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए इक़दामात हो रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सूबाई काबीना के इजलास के दौरान बावर करा दिया कि दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं देंगे। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। फैसला अवाम ने करना है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। वज़ीर आला का गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबाई सेक्रेटरीज़ की हर रोज़ मुख्तलिफ अजला में मौजूद होने की हिदायत। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू और माहकराम से मुशावरत के लिए कौमी मुहिम जल्द शुरू करने का बताया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मौजूदा हालात में बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत से मुत्तल्लिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस से बरकियत की दरख्वास्त तलाई मुकम्मल। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में नैब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरियत की मुखालफत की। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी गैर मौसर करार दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। शहर इक़्तिदार में 9 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन हुक्म सानी मुअत्तल किया गया है।
پشاور میں بلدیاتی نمائندوں اور حکومت کے مذاکرات کامیاب، بلدیاتی نمائندوں کے مطالبات مان لیے گئے، حکومت کی ولیج کونسل سطح پر 5 لاکھ روپے جاری کرنے کی یقین دہانی، نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنے کی بھی یقین دہانی، بلدیاتی نمائندوں نے مذاکرات کی کامیابی کے بعد احتجاج ختم کر دیا۔ معیشت کے خراب حالات، پھر بھی نہ رک سکے شاہانہ اخراجات، سندھ حکومت کا اسسٹنٹ کمشنر کے لیے درجنوں مہنگی ڈبل کیبن گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ، محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کا 2 ارب روپے کے اجراء کے لیے محکمہ خزانہ کو خط، 138 4 ہائی 4 ڈبل کیبن گاڑیاں خریدی جائیں گی، ایک گاڑی کی قیمت 1 کروڑ روپے سے زائد۔ آئل سپلائی چین ٹوٹنے کا خدشہ، اوگرا نے پی ایس او کے 2 اور گو کمپنی کا 1 ڈیزل کارگو منسوخ کر دیا، پی ایس او کو اکتوبر نومبر اور گو کو اکتوبر کا کارگو منسوخ کرنے کی ہدایت، آئل ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے حکام اوگرا پر برس پڑے، سمگلنگ اور اضافی ڈیزل درآمد ہونے سے ریفائنریز بری طرح متاثر ہوئی ہیں، 7.5 لاکھ ٹن ڈیزل سٹوریج میں موجود، قیمت کم ہونے سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، حکومت سے ڈیزل کی قیمت مزید کم نہ کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا، عالمی مارکیٹ میں بھی خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، قیمتیں 9 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں، برطانوی برنٹ خام تیل $4 کم ہو کر 73.4 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔ غیر ملکی فنڈز کون اور کیوں لے رہا ہے، حکومت نے شکنجہ کسنے کا فیصلہ کر لیا، ملکی اور غیر ملکی این جی اوز کی فورن فنڈنگ کا جائزہ لیا جائے گا، مشکوک ٹرانزیکشن بلاک کیے جانے کا امکان، وفاقی کابینہ کی ہدایت پر 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی، کمیٹی این جی اوز کو ملنے والی رقوم کی شفاف بنانے کی تجویز دے گی۔ بیرون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی تفصیلات، 92 نیوز پر دنیا بھر کے 88 ممالک میں 20,000 پاکستانی کے جیلوں میں قید ہونے کا انکشافات، سزائے موت کے 68 پاکستانی قیدی بھی شامل، قیدیوں کو دہشت گردی، قتل اور منشیات سمگلنگ پر سزائے موت سنائی گئی، سب سے زیادہ قیدی 10,432 سعودی عرب میں موجود، متحدہ عرب امارات میں 5,292، یونان میں 598، عمان میں 578، ملیشیا میں 463، چین میں 406 پاکستانی جیلوں میں قید۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی، شہر اقتدار پر بھی کالی گھٹائیں منڈلانے لگیں، کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی شہر بھی بادلوں کا عذاب جھیلیں گے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی، بلوچستان کے علاقے شوب، موسیٰ خیل میں بھی بارش کا امکان، کشمیر اور گلگت بلتستان تک مونسون کا سسٹم برسے گا، ادھر کلا عبداللہ میں بھی سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کو بچانے والے ہیروز کی وزیراعظم سے ملاقات، وزیراعظم شہباز شریف نے ایکسکیویٹر ڈرائیور محب اللہ کو 25 لاکھ روپے کے انعام سے نوازا۔ %62 پاکستانی جوائنٹ فیملی سسٹم کی حامی نکلے، گیلپ نے نئی سروے رپورٹ جاری کر دی، پاکستانی شہری مشترکہ خاندانی نظام کو اہم قرار دیتے ہیں، رپورٹ میں دعویٰ، رپورٹ میں جوائنٹ فیملی کی حامی خواتین کی شرح 54% بتائی گئی، علیحدہ رہنے کو 45% خواتین نے سپورٹ کیا، مردوں میں 29% علیحدگی کی حمایت۔ کراچی پولیس چیف کی شہر میں وارداتیں بڑھنے پر انوکھی منطق، جاوید عالم اوڈو کہتے ہیں کہ بارش سے سڑکیں خراب ہونے کے باعث جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا، ٹریفک جام ہوتا ہے تو لوٹ مار بڑھ جاتی ہے، وزیر بلدیات کو سڑکیں صحیح کرنے کا کہا ہے، پولیس چیف نے نفری کی کمی کو بھی بڑا مسئلہ قرار دے دیا، کہا انکار نہیں کر سکتے، مسائل کے باوجود سب کچھ کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہ آیا، یکم ربیع الاول 6 ستمبر بروز جمعہ کو ہوگی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 17 ستمبر کو منایا جائے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران رکیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالخبیر آزاد نے بوارق ثانی کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے اور علماء اکرام کے کردار کو بھی سراہا۔